بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی پر محرم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کروں گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ جتوئی۔ آج پہلی محرم ہے، پہلا پروگرام ہے، تو ہم ہمیشہ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک سے کریں، اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے ہمارے کام میں۔ اور میں قرآن پاک کی سورہ آل احزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، بندو آپ بھی کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اور نبی کریم آقا تو جہاں رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود وہ افضل ہے جس میں میری آل کا ذکر ہو، اور ہم جانتے ہیں درود نماز میں بھی ہے، اس میں بھی آل کا ذکر آتا ہے۔ اور محرم کے مہینے میں ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہم یہ سمجھتے ہیں، اور لیکن قربانیوں کا ذکر آئے تو قربانیاں ہمارے آقا دو جہاں رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، ان کی آل نے بھی دی، ان کے صحابہ نے بھی دی۔ اور آج چونکہ پہلی محرم ہے تو آج ہم ان کے پیارے صحابہ جن کی آج شہادت کا دن ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، اور اپنے مفتیان کرام سے، اپنے پیرل سے ان کی یاد تازہ کریں گے، پوچھیں گے ان سے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، کس طرح انہوں نے تمام تر صحبتیں جھیلی ہماری خاطر، اس دین کی خاطر، انسان کی خاطر۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراؤں، ویسے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مفتی محمد زبیر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، جو کہ ممبر ہے اسلامی نظریاتی کونسل، وائس پریزیڈنٹ ہے جامعہ صفا۔ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے ایک اور بڑے پیارے بھائی مفتی سعد خان صاحب۔ آپ ایک نوجوان اسلامی اسکالر ہیں، نوجوانوں میں اسلام کے رجحان کو بڑھانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اے لیولز کے لیے ایک بک لکھ رہے ہیں اسلامیات کی۔ تھینک یو سو ویری مچ سعد بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ زبیر بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا شان تھی ان کی، جس طریقے سے انہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کو وسعت بخشی، جو زمین ہم نے حاصل کی، اب میرے خیال سے کوئی مقابلہ نہیں، دعا کی آقا کی جو قبول ہوئی، آپ مزید روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ اسلام کو رونق بخشی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم اور جلیل القدر خلیفہ دوم اور ہستی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگا۔ سبحان اللہ۔ اور سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ، ابو جہل یا خطاب کے بیٹے عمر میں سے کسی ایک کو دولت اسلام سے نواز کر اسلام کو تقویت اور اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تو داماد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے فاروق۔ فاروق کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز، فرق پیدا کرنے والا اور فاصلہ پیدا کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب خود دربار رسالت سے ان کو عطا ہوا۔ یہ جو لقب ہے، اس لقب کے پیچھے بھی دراصل ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود، مسند احمد کے اندر موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک حق کو عمر کی زبان اور دل پر اتارتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جو آیات قرآنی بعد میں بنی ہیں، پہلے حضرت عمر کی زبان پر وہ جاری ہوئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے بعد جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کا تذکرہ کیا، سورہ احزاب کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہلے جاری ہوئی، یعنی اس کا تذکرہ، اس کا حکم، شریعت کا وہ پارٹ، شریعت کا وہ حصہ، شریعت کا وہ حکم۔ سورہ طلاق، آیت حجاب، سورہ بقرہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حاجی، طواف کرنے والا، عمرہ کرنے والا، معتمر،
زیارت کعبہ کرنے والا طواف کے دوران میں جب طواف کے بعد دو گانا پڑتا ہے فیضان اور صدقہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا، انہوں نے یہ کہا کہ اس مقام پر میرا دل چاہتا ہے 2 رکعتیں پڑھی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت اللہ نے اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم پر آپ 2 رکعتیں پڑھیے، 1 نہیں 2 نہیں۔ حضرات محدثین و مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، کم سے کم 36 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر نے پہلے تذکرہ کیا اور اس کے بعد وہ قرآن کا پارٹ بن کر کے آیا۔ 36 مقامات، 36 مقامات، ماشاءاللہ۔ اور اس کو حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے موافقات عمر، موافقات عمر، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ کلام کیا ہے، اندازہ لگائی ہے۔ اچھا ایسا بھی کئی دفعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف معاملات کے اندر اوپینین لی کہ بھئی آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے، آپ کی کیا ہے، آپ کی کیا ہے۔ مختلف حضرات نے اوپینین دی، اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر نے جو رائے دی آسمان سے وہی اسی کے مطابق آ گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ کئی دفعہ واقعات پیش آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے سے متعلق ہم نے ایک بات کہی تو میں آپ سے عرض کروں، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو مسلمان ہوا ہے آسمان پر خدا کے فرشتے بھی آج خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت عمر خود عاجزی، تواضع اور انکساری بھی یہ فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اسلام کی وجہ سے، یہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی تواضع، عاجزی، انکساری کا یہ جملہ بھی مشہور ہے، اور فرمایا کرتے تھے خطاب کے کئی بیٹے تھے، میں وہ بیٹا تھا کہ مجھے میرا والد کہتا تھا کہ اس کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ بیٹا کہ ابا مجھ کو کہتے تھے کہ مجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، مکہ کی پہاڑیوں میں اونٹ چرانے کا کیا طریقہ، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے جو عزت عطا فرمائی وہ اسلام کی وجہ سے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی اس وقت الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما، عمر کو دولت اسلام عطا فرما۔ تو یہ قدم قدم پر ان کے فضائل۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، اور وہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ فضیلت فاروق اعظم پر میں سمجھتا ہوں ختم ہو جاتی ہے بات۔ حضرت علی کی روایت سنن ترمذی کے اندر موجود، آسمان کا سورج عمر سے زیادہ بہتر کسی بندے پر طلوع ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اپنے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، آسمان کا سورج جو طلوع ہوتا ہے، زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے زیادہ معنی بھی سمجھائے مفتی صاحب، اس کے معنی بھی سمجھائے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہم جو اس وقت یہاں پر لوگ موجود ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں جو معزز، عمدہ، شان و شوکت والا ہے وہ خطاب کے بیٹے عمر ہے۔ آسمان کا سورج اوپر طلوع ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کا موقع تھا، جب یہ سفر پر جا رہے تھے تو الفاظ یہ تھے، اخونا لا تنسونا فی دعائی، اے ہمارے بھائی، یہ فرمایا اخونا، اے ہمارے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دعا کی درخواست کر رہے ہو، اور یہ کسی بغیر حوالے کے میں بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار میں حوالے دیتے چلا جا رہا ہوں، ریفرنسز دیتے جا رہا ہوں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور وہ ترمذی جو صحیح ستہ کے اندر ہے، کئی کتب صحاح کے اندر یہ روایتیں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اللہ رب العزت نے عطا کی، تو میں کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت نے ان کو زندگی تو اس طرح کی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اسلام کی وسعت 22,31,050 مربع میل پر فاروقی افواج میں اسلام کا پھریرا لہرایا، اور یہ جو ہمارا ہندو پاک ہے اس کے اندر بھی فاروقی افواج کی وجہ سے اسلام پہنچا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا اسلام، میرا اسلام، ہندو پاک اور بر صغیر کے لوگوں کا اسلام سب صدقہ ہے رفیق گنبد خضرا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور پیارے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ دمشق و شام، کوفہ و بغداد، عراق و بامیان، آپ کے افغانستان اور ایران کے جزیرے، افریقہ کی ساحلی پٹیاں، ترکی کے علاقے، بر صغیر کے علاقے، یہ سب زیر نگین اسلام آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے۔ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام ناکافی ہے۔
شاید ہم روزانہ ایسے پروگرام بھی کرتے رہیں تو کئی سال لگ جائیں گے ان کی شان بیان کرنے میں، لیکن کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں.